پلیز اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت اور برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جبار ہے، اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، اس نے اپنے جلال کی ثبوت کے لیے جہنم بنائی ہے، جس میں آگ کو گناہ گاروں کی سزا کے لیے جلایا گیا ہے، جس کی گرمی دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ لمبا ہوگا، اور اس آگ میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے اور اللہ پاک کی حدوں کو توڑا اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ بہت غفور رحیم بھی ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر جہنم کی آگ معاف کر دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی اعمال بارے بتائیں گے، ایسے اعمال جن کے کرنے سے جہنم کی آگ انسان کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واسادیکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے پھر کہا، جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، وصادقا، 3 مرتبہ ایسا ہی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدوں کو پامال کرے گا، آگے نکلے گا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور وہ لوگوں کے قریب ہے اور ان کے لیے بھلائی اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف الہی کی وجہ سے رویا وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ پستان میں واپس ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعات پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ فجر اور عصر کی نماز۔ سیدنا عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورج طلوع
اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اللہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنایا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر راستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہلت انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔